نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سورہ قاف کی آیت 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہی ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان سکھایا۔ دوسری آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو زبان کے حوالے سے ہے۔ علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان سکھایا، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے زبان کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور خاموشی کی فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کی
بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے، جو بظاہر تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صنعت عجیبہ کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے۔ اس کی جسامت اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کی طاقت بھی بڑی ہے اور اس کا جرم بھی بڑا ہے، کیونکہ کفر اور ایمان جو کہ اطاعت و نافرمانی کا انتہائی درجہ ہے، زبان کی شہادت کے بغیر، زبان کی گواہی کے بغیر اس میں تفریق نہیں ہوتی۔ ایمان کی صفات میں کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو سارے اعضاء دے رکھے ہیں، ان تمام اعضاء کے ہونے کے ساتھ جو اہمیت، جو حیثیت، جو مقام زبان حاصل ہے وہ باقی اعضاء کو نہیں ہے۔ آنکھ ہے تو وہ چیزوں کے رنگ دیکھ سکتی ہے، چیزوں کی شکل اور صورت دیکھ سکتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ کان ہے، آواز سن سکتے ہیں، آواز کی پہچان کر سکتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہاتھ ہے تو اس کے ذریعے اجسام تک رسائی ہے، اجسام تک پہنچ ہے، انہیں چھو لینا ہے، مگر اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح جسم کے سارے اعضاء ہیں اور ہر عضو اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، مگر زبان کی کارگزاری جو ہے وہ بڑی کشادہ ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، اس کی کوئی نہ حد ہے نہ کوئی انتہا۔ جیسے نیکی اور خیر میں بولنے پر اس کا میدان وسیع و عریض ہے، ویسے ہی برائی اور شر اس کے بولنے میں بھی اس سے فراخی اور قدرت حاصل ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، اسے کھلی چھٹی دے دے، شیطان لعین نہ جانے اسے کہاں کہاں لے جائے، اور اس زبان کے ذریعے اس سے کیا کیا گل کھلائے اور اسے کیسے عمیق گڑھوں میں گرا دے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَكُبَّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو ان کی زبانوں کا کاٹا ہوا انہیں آگ میں اوندے منہ گرا دیتا ہے، اوندے منہ گرا دیتا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ انسان کے سارے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان چیز زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے میں، اس سے کلام کرنے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، بس تھوڑا منہ ہلانا ہے، پھر جو چاہیں وہ بولتے رہیں۔ حکماء نے کہا، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ کیوں؟ اس لیے
کہ جب زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے پھر وہ آپ کی حفاظت میں نہیں ہے، پھر وہ گئی اور اس زبان نے جو بول بولے ان کا وزن ہوگا، ان کو پھر زمانہ دیکھے گا۔ اچھا بولا تو اچھائی مل جائے گی، اور اگر برا بولا تو برائی مل جائے گی۔ سو ہمیشہ بولنے سے پہلے جو کچھ آپ بولنا چاہتے ہیں اسے توڑ لیں۔ کیا کچھ کہوں یا نہ کہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، وہ محفوظ رہا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموشی حکمت ہے، خاموشی حکمت ہے اور خاموشی اختیار کرنے والے کم ہیں، اس حکمت سے کام لینے والے تھوڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتلائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو، اس پر ڈٹ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے ڈروں، میں کس چیز سے ڈروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس سے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کی کیا صورت ہے، نجات کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو، وَیَسَّکَ بَیْتَک، اور اپنے گھر پر رہو، وَابْکی عَلیٰ خَطِیَتِک، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ اور حضرت سہل بن سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یتکفل لی بما بین لحیہ ورجلیہ اتکفل لہ الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقع شر قبقبہ وذبذبہ ولقلقہ فقد وقع الشر کلہ، جو شخص اپنے شکم، اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ ہو گیا وہ ہر شر سے محفوظ ہو گیا، وہ ہر شر سے محفوظ ہو گیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا عمل کیا ہے جس کی بدولت لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے؟ لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جس کی بدولت لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے؟ جس وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ ارشاد فرمایا الاجوفانی الفم والفرج، ارشاد فرمایا دو خالی جگہیں، کیا؟ دو خالی جگہیں، ایک تمہارا منہ، فما تمہارا منہ، اور اس خلا میں گردش کرتی ہوئی زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں ہیں جن کی بنا پر لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری بات چیت پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ جو کچھ ہم بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابن جبل، تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کی زبان کا گویا کاٹا ہی جہنم میں اوندے منہ داخل کرے گا۔ جو کچھ زبان سے بولو گے، جو کچھ کاٹو گے، یہی چیز جہنم میں لے کر جائے گی، یہی چیز جہنم میں لے کر جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، اللہ اکبر، اور اس پر انگلی رکھ دی، اور اس پر انگلی رکھ دی۔ اللہ کے نبی کی سنت، زبان نکالی اور اس پر انگلی رکھ دی۔ نہ ہماری زبان ویسی، نہ ہماری انگلیاں ویسی، وہ اللہ کے نبی کی زبان ہے جس زبان سے رب تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی کلام نہیں کرتے، اس زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور آقا کی انگلی آپ کا دست اقدس ید اللہ فوق ایدی، ہم کہاں؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کر اس پر انگلی رکھ دی، اور مفہوم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ تھا سکوت افضل الاعمال، اعمال میں سے افضل چیز خاموشی اختیار رکھنا ہے، خاموش رہنا ہے، زیادہ نہیں بولنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان العبد
حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جارہ بوقائقہ۔ فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے۔ فرمایا اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی فرمایا اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی زبان کی شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ ہو۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ این یسلم فلیلزم الصمت۔ فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ وہ سلامت رہے، جو شخص یہ چاہے کہ وہ سلامت رہے، اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ عام سا ایک محاورہ ہے، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ۔ اور اللہ کی نظام کا حصہ دیکھ لیں، اس زبان کو رب قدوس نے اس منہ کے اندر رکھا تو اس کی حفاظت کے لیے 32 دانت اس کے دائیں بائیں رکھتی ہے۔ کس لیے؟ زبان لڑکھڑائے گی تو بہت بڑا نقصان کر جائے گی، بہت بڑا نقصان کر جائے گی۔ اور اس چیز کے ذریعے بندے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اے بندے میں نے تیری جسامت میں جہاں تجھے زبان عطا کی ہے کہ تو کلام کرے، وہاں اس زبان کی حفاظت کے لیے دانت دیے ہیں دائیں بائیں تاکہ بولنے سے پہلے کچھ تولے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مرفوع روایت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ کا خوف رکھنا، ہمارے بارے میں اللہ سبحانہ کا خوف رکھنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا پہ کھڑے تلبیہ پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ یہ فرما رہے تھے یا لسانو قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ اے زبان اچھی بات کہہ فائدہ ہوگا، بری بات سے خاموش ہے سلامت رہے گی، اس سے پہلے کہ تجھے شرمندگی اٹھانا پڑے، اس سے پہلے کہ تجھے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ بے شک
انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کفا لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ومن مالک غضبہ وقاہ اللہ عذابہ، اور جو شخص اپنے غضب پر اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہے اور معذرت کر کے معافی مانگتے ہوئے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالیسیر وہونھا علی البدن الصمت وحسن الخلق، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں جو تمہارے لیے آسان ہو اور بدن پر ہلکی ہو؟ اور پھر آقا نے فرمایا وہ خاموشی ہے اور خوش اخلاقی ہے، وہ خاموشی ہے اور خوش اخلاقی ہے۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ بولنا ہے تو اچھا بولیں، بولنا ہے تو اچھا بولیں، خیر کا بولیں، بھلائی کا بولیں، کسی کی خیر خواہی کا بولیں، امر معروف کا بولیں، نہی عن المنکر کا بولیں، یا خاموش رہیں۔ من صمتا نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری بات کہوں، ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں لے جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ عرض کیا گیا ہمیں اس کی طاقت نہیں کہ خاموش رہ سکے، فرمایا زبان سے فقط خیر کی بات کہو، خیر کی بات کہو۔ آخری حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیت المؤمن سموتا وقورا فادنوا منہ فإنہ یلقن الحکمہ، فرمایا جب تم کسی مومن کو خاموشی اختیار کیے ہوئے اور باوقار دیکھو، خاموش بھی ہو اور باوقار طریقے سے بیٹھا ہو، فرمایا اس کی قربت اختیار کرو، اس کے پاس بیٹھو۔ کس لیے؟ فرمایا اسے حکمت کی تلقین کی جاتی ہے اور وہ جو کہتا ہے حکمت ہوتی ہے، جو کہتا ہے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، ہمیں اپنی زبانوں پر
کنٹرول عطا کر، ضبط عطا فرما، بولیں تو اچھا بولیں یا خاموشی رہیں۔ ہماری زبان کے شر سے تیرے کسی بندے کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا تمسخر نہ ہو، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا نہ ہو، کسی پر الزام تراشی کرنا نہ ہو، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی کرنا نہ ہو، جھوٹ بولنا نہ ہو، شر کی بات کرنا نہ ہو۔ بولیں تو اچھا بولیں، نہیں تو نہ بولیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک میں امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں زبان کی کچھ آفات کا ذکر کیا ہے، سلسلہ وار ہم ان کا ذکر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے معاشرے میں جو حالات، جو معاملات چل رہے ہیں، کیا اس میں بہت سا شر ہماری زبانوں کا ہی تو نہیں ہے؟ کیا زبانوں کا بویا ہوا ہی تو نہیں ہے؟ جس کی فصل ہم کاٹتے ہیں، خود بھی بے اطمینان، دوسروں کو بھی بے چین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ چھو کرم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زبانوں پر ضبط رکھنے والے ہیں، ضبط لسانی کی توفیق اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔